اب نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ سال کے بعد ایک مرتبہ نماز آتی ہے، اس لیے یہ بتا دینا مناسب ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی لفظ بھی آپ کو یاد نہ رہے تو جو گھر سے آپ نیت کر کے چلے ہیں عید کی، اس نیت سے اللہ اکبر کہہ دیں نماز ہو جائے. اور اگر کہتے ہو جو میں الفاظ بتاتا ہوں کہ آپ اوپر نیچے ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اسلام صاحب. ان الفاظ میں ترتیب شرط نہیں ہے. اگر آپ کہتے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے امام صاحب تو بھی درست ہے، اور پیچھے امام صاحب کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کا تو بھی درست ہے. اگر ان الفاظ کی ترتیب میں کوئی لفظ بھی آپ کو یاد نہ رہے، آپ کو یہ پتا میں عید پڑھنے کے لیے آیا اور وہ مذہباً میرے اوپر واجب ہے، تو اس نیت سے آپ نے اللہ اکبر کہی ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک مرتبہ کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ لینے ہیں. جس وقت لا الہ غیر اللہ تک پہنچیں گے تو اس وقت امام صاحب 3 تکبیریں فارغ رہیں گے. تینوں میں ہاتھ اٹھائیں گے، 2 میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری میں ہاتھ باندھ دیں گے. ہاتھ چھوڑنے یا باندھنے کا فارمولہ یہ ہے جس کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہ اس تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں. جس کے بعد پڑھنا کچھ نہیں ہے اس میں ہاتھ چھوڑے گا نا. یہ پہلی رکعت کے ابتدا میں اور دوسری رکعت کی انتہا میں جس وقت آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ تو خاموش رہیں گے، امام صاحب نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اونچی آواز سے فاتحہ پڑھی ہے، آگے سورج جوڑی ہے، رکوع پر جانے لگے ہیں، تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے 3 مرتبہ کانوں کو لگائے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیے. کیونکہ اس کے بعد پڑھنا کچھ نہیں ہے، اس لیے 3 مرتبہ کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں، 3 مرتبہ لٹکا دینے، چھوڑ دینے. چوتھی تکبیر جو رکوع پر جانے کے لیے کہنی ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا. یہ جو فالتو تکبیرات ہیں 3 پہلی رکعت میں اس کے ابتدا میں اور 3 دوسری رکعت میں اس کے انتہا میں، یہ 6 جو ہیں بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہیں اور بعض اہل علم کے نزدیک واجب ہیں. جن کے نزدیک واجب ہیں ان سے پوچھو اگر یہ رہ جائیں تو کیا سجدہ ثابت کرنا چاہیے. ہمارے فقہا کا یہ مسلک ہے کہ اتنی بڑی جماعتوں میں اگر سجدہ ثابت نکالا جائے تو اور کئی ایک غلط فہمیاں واقع ہو سکتی ہیں، اس لیے سجدہ ثابت نہیں نکالنا چاہیے. اگر امام صاحب بھول جاتے ہیں تو آپ بھولنے میں امام صاحب کی پیروی کریں، آپ کو اس میں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر بھول کے زیادہ کہنے لگ جائے تو 11 تک آپ ساتھ ہاتھ بھی اٹھائیں اور تکبیر بھی کریں. اگر 11 سے آگے نکل جائیں تو پھر نہ ہاتھ اٹھانے ہیں اور نہ تکبیر کہنی ہے. یہ بھولنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ ایک بھی تکبیر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جائے بغیر اگر وہ رکوع میں چل جائے تکبیر مکمل طور پر بھول جائے تو بھی آپ کو پیروی کرنی ہے. اگر زیادہ تکبیریں کہیں تو بھی 11 تک آپ نے پیروی کرنی ہے. جب سلام پھیرا جائے تو اس کے بعد امام صاحب کے لیے 2 طریقے ہیں. یا تو منبر پر بیٹھ کے ہی 2 خطبے پڑھنے کے بعد دعا مانگیں، اور یا ایسا کریں کہ مصلی پہ جا کے خطبوں کے بعد، یہ خطبے 2 ہیں جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں. جمعے کا خطبہ اور نکاح کا خطبہ پہلے ہوتا ہے. عید دونوں عیدوں کے خطبے، وہ بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو، دونوں کے خطبے عید کی نماز کے بعد ہوتے ہیں. اس میں اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، اور باقی سارے قواعد جماعت والے ہوتے ہیں. لیکن دعا مانگنے کے جب وقت ہے دونوں خطبوں کے بعد، تو ایسی حالت میں مصلی پر بیٹھ کے دعا مانگنا افضل ہے بمقابلہ ممبر پر دعا مانگنے کے. اس لیے کہ ممبر اصل میں اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر عالم دین یا واعظ کرتے وقت لوگوں سے مخاطب ہو، لوگوں کے چہروں کو پڑھنا چاہے تو اونچی جگہ بیٹھا ہوا تاکہ لوگوں کے سائیکالوجی کو چیک کر سکے، اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی آسانی سے اس کی بات کو سن سکیں. لیکن دعا کا وقت جو ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے. یہ مقصد اس سے نہیں ہوتا، اس سے مقصد اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہوتی ہے. تو عاجزی کے لیے ممبر پر بیٹھنے کے مقابلے میں مصلی پر بیٹھنا زیادہ ہے، مگر دعا دونوں طرح مانگی جا سکتی ہے. یہ موٹی موٹی اس کی باتیں تھیں جو نماز کے پڑھنے کے بارے میں ہے.
چودھری محمد علی صاحب کوئن روڈ والے نے سالون کے لیے جی سالون کے لیے پیش کیے ہیں کوئن روڈ والے حنیف صاحب نے. چودھری محمد حنیف صاحب نے یہ چودھری محمد حنیف صاحب نے 200 پاؤنڈ دارالعلوم کے لیے پیش کیے ہیں. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب جماعت ہوتی ہے اور آپ سبھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ اقامت اس میں نہیں ہوگی.